الحمد للہ کفا خالق الارض والسماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہے رونق کائنات تجھ سے ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، ہے رونق کائنات تجھ سے ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں، کشاکش خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ بعد از حمد و ثنا میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب ناظرین کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ 3 رمضان المبارک سے شروع ہے، تو آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان بنے حضرت علامہ مولانا مبین علی رضوی صاحب، ان کے ہمراہ تشریف لائے حافظ منیر حسین رضوی صاحب، اور دنیا نعت کا عظیم نام میری مراد حافظ محمد عاصم رضا صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف لائے حافظ واصف رضوی صاحب۔ ہم ان تمام مہمانوں کو ایس ایل ساؤنڈ اسٹوڈیو کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر اور بغیر کوئی تمہید باندھے اس نشست کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اب میں ملتمس ہوں زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد عاقب سلطانی صاحب سے کہ وہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نہایت ہی احسن انداز میں صحیفہ انقلاب کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے رسول مجتبیٰ خیر البشر خیر الانام، آپ کو رب نے بنایا سارے نبیوں کا امام، گونجتی ہے سارے عالم میں صدائے صبح و شام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ اور جلوہ فرما آمینہ کے گھر میں جب آقا ہوئے، خوش بہت ہی سن کے عبد المطلب دادا ہوئے، مہرباں امت پہ کتنے سید والا ہوئے، کہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور رب تعالی بھیجتا ہے شاہ بطحہ پر درود، عرش اعظم کے مکی اسرا کے دولہ پر درود، لازمی سمجھو حبیب رب کعبہ پر درود، ارے مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور خالق ارض و سما سے دم بدم ڈرنے کے بعد، گوہر اپنے شاہ کی اطاعت کا دم بھرنے کے بعد، کہہ گیا عاشق شہیدی سے وفا کرنے کے بعد، کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں دنیا نعت کا ابھرتا ہوا ستارہ، میری مراد حافظ محمد عاصم رضا صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ۔
بہار جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو کجا ہمیں خاک افتادہ کجا تم شہ والا کجا ہمیں خاک افتادہ کجا تم شہ والا اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذاللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذاللہ
سے بڑے تر ہر وہم و گمان تم ہو بہار جان فضا تم ہو نسیم میں گل ستا تم ہو ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ نہایت ہی احسن انداز میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے سوز و گداز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑا ہی خوبصورت کلام شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری آپ کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے تھے کہ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو، اور حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ ارے کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، اور کجا ہم ہاک افتادہ، کجا تم ہے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو۔ اور کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا کہ مثل سما تم ہو معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا کہ مثل سما تم ہو معاذ اللہ، ارے منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو۔ ہر کسی نے سرکار کی بارگاہ میں اپنے انداز میں جو ہے نا سرکار کی مدح سرائی کی، سرکار کی شان میں لکھا۔ کسی نے لکھا کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ، تو کسی نے لکھا تنم فرسود جاں پارا زِ ہجرہ یا رسول اللہ، تو کسی نے لکھا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ لیکن جب باری آئی نا میرے امام کی، امام احمد رضا بریلوی کی، تو آپ نے لکھا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ تو کہیں پہ لکھتے نظر آتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔
اور لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو کہیں پہ لکھتے نظر آتے ہیں کہ سر تاب قدم ہیں تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اور صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس غنچہ دل کو بھی ایمان ہو کہ بن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور کہیں پہ لکھتے نظر آتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اور فرشتے ہدم رسول ہشم غلام امم تمام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے، اور اسالت کل امامت کل امارت کل ریاضت کل اور حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حافظ محمد واصف رضوی صاحب سے کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، اور نبی کا نام لینے سے جھوم جاتا ہوں، کیونکہ خلال ہون ہے شامل وجود کے اندر، ہلال ہونے ہے شامل وجود کے اندر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگ مگا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگ مگا دیے ہیں، اور لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے
حق نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، نور خدا نے کیا کیا، اور آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، صحرا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، نور خدا نے کیا کیا، اگر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے لرزا ہر ایک فرد ہوگا، میرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور لازم نہیں ہے کوئی ویسے ہی رنج میں ہو، جہاں پر بانی ہو یا پھر ایسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کا غلام چاہے جیسے ہی رنج
سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہوں سب غم بلا دیے ہیں نور خدا نے کیا کیا ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے سوز و گداز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں، وہ ماہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گماں نہیں، بے حجاب دیکھے انہیں کوئی یہ کسی میں تاب و تواں نہیں، کیونکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، اور بلا کس میں اتنی مجال ہے کہ تیرے سامنے وہ ٹک سکے، جنہیں ناز اپنی زباں پہ تھا وہ بھی آئے جب تیرے سامنے، کہ وہ روب خاک میں مل گیا کہ وہ ہونٹ بھی نہ ہلا سکے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور جو کسی سے پھیر لے وہ نظر پھرے مارا مارا وہ در بدر، نہ اسے قرار نصیب ہو نہ سکون پائے وہ عمر بھر، دو جہاں کے خیر کی ہے طلب تو چلو در شہ دین پر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور کسی مالدار کی مدح میں کبھی بھی رضا نے نہ کچھ کہا، جو میرے رضا سے کہا گیا کہ قصیدہ لکھو نواب کا، تو سنو اے قاسی میں بے نوا کہ میرے امام نے کیا کہا، کہ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں اس نشست کے آخری سنہان مصطفیٰ بھائی محمد منیر رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ
حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً کہہ دو بند ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً کہہ دو بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا حق ہو مجھے قدموں سے لگائے رکھنا آپ کی یاد سے آقا آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا بندہ پرور میرے ہستے کو بسائے رکھنا آپ یاد آئیں تو پھر نہ یاد آئے کوئی غیر کی یاد سے میرے دل بلائے رکھنا حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدائے حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدائے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ
ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے بھائی منیر رضوی صاحب جو نہایتی احسن انداز میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آپ لکھتے ہیں: ابر کرم امام امم احسن و شیم، حسن حسن شبیہ و مثال محمد است، ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، تکمیل دین حق ز کمال محمد است، صدیق عکس صدق و مقال محمد است، فاروق تیغ جاہ و جلال محمد است، سرچشمہ وفا تب و تاب روح حیا، عثمان امین جود و نوال محمد است، اور قطب نجات عارف ذات افضل ہدات، حیدر بہار گلشن آل محمد است، نفس بصیر پیکر عصمت روان صرف، زہرا فروغ بزم جمال محمد است، ابر کرم امام امم احسن و شیم، حسن حسن شبیہ و مثال محمد است، اور جان دادا رضائے خدا تشنہ لب حسین، روز جزا قسیم و زلال محمد است، لب تشنگی و بے کسی و شکر عزدی، بنی کرچے استقامت آل محمد است، اور تطہیر شاہ ز آیا تطہیر آشکار، قرآن گواہ عفت آل محمد است، مہر علی بشان جلی محتشم ولی، در گلستان علم نہال محمد است، اور یا رب کرم بحال نصیر عظیم کے او، ادنا گدائے کوچائے آل محمد است، یا رب کرم بحال نصیر عظیم کے او، ادنا گدائے کوچائے آل محمد است۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں شاعر لکھتا ہے: مسند محمود اور عظمت رسول اللہ کی، قابل تعظیم ہے ندرت رسول اللہ کی، کیا بیاں ہو حشمت و شوکت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور از طفیل مصطفیٰ ہر کام بگڑا بن گیا، رب نے کر دی ہے خزانوں کی انہیں کنجی عطا، رب ہے معطی وہ ہیں قاسم، ارے کیوں نہ کہیے برملا کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حافظ محمد فرد سبحانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں جو مالک کی کل ہے، رازق کی کل ہے۔ لاکھ درود آقا جی کی پاک بارگاہ میں جس کی خاطر مالک دو جہان کل کائنات سجائی۔ میری طرف سے سننے والے جہاں جہاں سے لوگ سن رہے ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ایسا ساؤنڈ کی انتظامیہ، بالخصوص حافظ امجد صاحب واجد صاحب، جنہوں نے پورے رمضان میں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس سسٹم کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، اور بالخصوص حافظ امجد صاحب کے والد محترم جناب محترم ماسٹر نذیر صاحب کی کامل بخش فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ جہاں جہاں سے لوگ سن رہے ہیں انتہائی عقیدت کے ساتھ آقا جی کے بارگاہ میں ہدیہ دروز پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ جبریل کے آقی صفت کراں تسی حسن دا حسن جمالو تسی چنو پاک عبداللہ دے تسی آمینہ پاک دلالو تسی چنو پاک عبداللہ دے تسی آمینہ پاک دلالو اور مکے تو لے کے سدرہ تائیں تسی رے جو حاکم نالو میری اکھ نے سونے کئی ویکھے تسی اپنی آپ مثالو میری اکھ نے سونے کئی ویکھے تسی اپنی آپ مثالو تے لکھ شکر جو نسبت سونے دی سانو یار عطا ہو گئی ہے آیا ذکر زبان تے سونے دا سانو یار شفا ہو گئی ہے اس جاڑ نے جاڑ تو اے حاکم ہر جان فدا ہو گئی ہے چڑے دید تو رہ گئے انہاں دے انج سمجھ قضا ہو گئی ہے جڑے دید تو رہ گئے انہاں دے انج سمجھ قضا ہو گئی ہے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ اکثر روح مصطفیٰ سے ایسی سے پائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائیں ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائیں ملی اکثر مصطفیٰ سے ایسی سے پائی ملی پہر اس کے مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان بہر اس کے مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان لطف آیا ڈوبنے کا لطف آیا ڈوبنے کا جتنی بھی گہرائی ملی لطف آیا ڈوبنے کا جتنی بھی گہرائی ملی
رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی اور چادر زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیر چادر زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیر فیض نسبت دیکھیے تو نسبت بھی زہرائے ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائے ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائے ملی نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے غوث جلیا مہر علی کوئی ولی ناراض نہ ہووے تے جیڑی ونڈے ہر ایک نعمت نو او طلب ناراض نہ ہووے جگ رسدا حاکم رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہووے جگ رسدا حاکم رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہووے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے نہ کرے جو علی کی گدائی وہ کرے گا کہاں رہنمائی نہ کرے جو علی کی گدائی وہ کرے گا کہاں رہنمائی اور جس کی منزل نہ ہو کوئی حیدر ایسے رہبر سے اللہ بچائے جس کی منزل نہ ہو کوئی حیدر ایسے رہبر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے اور کے منکر سے اللہ بچائے لاش مرحب کے نزدیک جاؤ کان اس کے لبوں سے لگاؤ لاش مرحب کے نزدیک جاؤ کان اس کے لبوں سے لگاؤ اس کے تن سے صدا آ رہی ہے ضرب حیدر سے اللہ بچائے اس کے تن سے صدا آ رہی ہے ضرب حیدر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے
صدا بہار دیویں اس باغے کدی خزاں آوے ہوون فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پھل کھاوے وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نہایت ہی حسن انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خدو خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روح لوح قلم ہیں، یہ دانت یہ شیرازائے شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسرے رے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں، خطابت کی دنیا کا ابھرتا ہوا نام، میری مراد حضرت علامہ مولانا مبین علی رضوی صاحب متعلم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است،
فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ایس ایس ساؤنڈ سرسوا پنجیڑا اسٹوڈیو کا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے دین متین کی چند باتیں امت مسلمہ تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا، اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کا تقریباً مکمل مہینہ آپ نے اس ایس ایس ساؤنڈ اسٹوڈیو سے رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے ثناخان مصطفیٰ قراء حضرات سب کو اپنی اپنی حاضری لگوانے کا موقع بخشا۔ اس کے بعد میں بالخصوص شکر گزار ہوں حافظ واصف رضوی صاحب کا کہ آپ نے ایک پینل تشکیل دیا اور اس میں مجھے بھی مدعو کیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دین متین کے لیے، دین متین کی سربلندی کے لیے قربانیاں اور موجودہ امت مسلمہ کی حالت زار۔ سامعین و ناظرین، اگر انسان تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائے تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کی قیادت میں اسلام کے لیے کتنیاں قربانیاں پیش کی۔ سب سے پہلا جو معرکہ کفر اور اسلام کا ہوا وہ تھا غزوہ بدر، جو 17 رمضان المبارک میں پیش آیا۔ اسی سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ کیا پس منظر تھا، کس وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا۔ لیکن کفار چونکہ ان کی عادت تھی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، ایذا پہنچائی جائے۔ تو انہوں کو ایک وہ بہانہ ملا جو ابو سفیان کے قافلے والا تھا، تو انہوں نے
جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب انہوں نے جنگ کے لیے تیاری شروع کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچا کہ کفار نے جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی ہے، اور کفار نے تیاری بھی بڑی اچھے طریقے سے کی۔ ان کے پاس مال و متاع بھی بے شمار ہے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بے شمار ہے، اور 1000 کا لشکر بھی موجود ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنگ کی تیاری کا اعلان فرمایا۔ جب جنگ کی تیاری کا اعلان فرمایا، صحابہ نے جب ساز و سامان جمع کیا، جنگ کی تیاری شروع کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس 2 گھوڑے، چند زرہیں، چند اونٹ اور 8 تلواریں صرف جمع ہوئیں، اور سامنے 1000 کا لشکر کفار کا تیار کھڑا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد 313 ہے، یعنی 3/3 حصہ زیادہ کفار کے لشکر کی تعداد ہے۔ یہ وہ تمہید باندھ کر میں بات سمجھاؤں گا کہ کفار کا لشکر کتنا تھا، ان کا ساز و سامان کتنا تھا، ان کا مال و متاع کتنا تھا۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس کتنا تھا، کتنی قلت تھی، ہتھیاروں کی کتنی قلت تھی، ساز و سامان کی کتنی قلت تھی۔ لیکن جب یہ سب کچھ جمع ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مجلس بٹھائی۔ جب مجلس بٹھائی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق جب آپ کھڑے ہوئے، آپ دونوں نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہم سے مشورہ لیتے ہیں، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، جیسے کہیں گے، جہاں کہیں گے یا رسول اللہ کٹ مرنے کے لیے تیار بیٹھیں۔ پھر حضرت مقداد بن اسود آپ کھڑے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ بندہ سامنے والے کی پاور بھی دیکھے، سامنے والے کا جنگی ساز و سامان بھی دیکھے، سامنے والے کی طاقت کو بھی دیکھے، اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بڑی باتیں کرے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور آج بندہ اٹھ کے جناب 1400 سال کے بعد اٹھ کے صحابہ پہ باتیں کرے، صحابہ ایسے، صحابہ ویسے۔ میں نے کہا صرف ایک مارکا، صرف بدر کا ایک مارکا، اگر آپ دل کے ساتھ آپ اگر اس کا مطالعہ فرما لینا تو پھر آپ کو پتہ چلے صحابہ نے قربانیاں کتنی دی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت مقداد بن اسود اٹھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم کہیں گے جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، جہاں کہیں گے یا رسول اللہ، آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، اور طرف سے لڑیں گے یا رسول اللہ، بس آپ کا حکم آنا چاہیے۔ بس حضرت مقداد بن اسود جب اپنی بات عرض کر کے تشریف فرما ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور اس کے بعد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ ان کی بھی جو باتیں تھیں کمال باتیں تھیں۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ لیتے ہیں، ہم سے بات پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، ہم تو اندھیریوں میں تھے یا رسول اللہ، ہم تو جناب اندھیروں میں تھے، یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمارے ایمان روشن ہوئے، آپ کی وجہ سے جو کرم ہوا، یا رسول اللہ مال میں سے جتنا لینا چاہتے ہیں لے لیں، جو چاہیے وہ دے دیں گے،
یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا، آپ حکم فرمائیں، بدر تو یہ سامنے ہے یا رسول اللہ، کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے 8 تلواروں کے ساتھ۔ اتنی بڑی مبالغہ آ رہی حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہے، آپ حکم فرما دیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ سنی جناب حد سے آگے تجاوز کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا سعد بن معاذ کی ایک بات دل سے تو پڑھ لے، ایک بات تو دل سے پڑھ لے، انشاءاللہ پھر تجھے سمجھ آ جائے گی کہ سنی ویسے نہیں بولتے، سنی وہی بولتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ تو سعد بن معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ بدر یہ کھڑا، کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، یا رسول اللہ حکم فرمائیں تو صحیح۔ انشاءاللہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہوا تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں بھی دوڑا دیں گے، گھوڑے سمندروں میں بھی دوڑا دیں گے۔ یہ تقریر جب سیدنا سعد بن معاذ فرما کر عرض کر کے حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے، حضور کا چہرہ تو ویسے بھی بڑا روشن، حضور مسکرائے، حضور کا چہرہ اور روشن ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے رفتے سفر باندھا، حضور علیہ السلام نے رفتے سفر باندھا۔ جب قافلہ چلنے لگا، آئے ہائے ہائے، بات بڑی کمال کی، 2 ننھے مجاہد حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، ننھے مجاہد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے بھی جنگ میں جانا ہے۔ آج قبلہ ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے جو بچے اگر نماز پڑھنے کے لیے بھی کہا جائے تو مائیں والدین کہتے ہیں پڑھ لیں گے ابھی چھوٹے ہیں۔ میں نے کہا کاش کہ آپ نے جناب اسلام کی تاریخ پڑھی ہوتی تو پتہ ہوتا کہ اسلام کا مقام کیا ہے۔ ہاں جی، ہم تو صرف اپنی ذات کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو جناب آگے سے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، اور سیدنا معاذ اور معوذ آپ تو میدان جنگ میں جناب چلے گئے کہ نہیں جی ہم نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، ہم نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض گزارش ہوئے یا رسول اللہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ جنگ میں نہیں جا سکتے، آپ کی عمر کم ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم گھر گئے سنا کہ جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مسلمان حضور علیہ السلام کی قیادت میں جہاد پر جا رہے ہیں، جب ہم گھر میں گئے تو ہم نے دیکھا ہماری والدہ رو رہی تھی، جب ہم گھر گئے تو ہماری والدہ رو رہی تھی، اور والدہ فرمانے لگی بیٹا کاش آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں نے اسے جہاد پہ بھیجنا تھا۔ آج قبلہ کتنا اسلام کے لیے ہمارے اندر درد ہے، کہاں تک ہم نے اسلام کے لیے جناب کام کیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ آج کا مسلح، آج کا مسلمان جتنا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ مخلص ہے، اگر اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائے تو انشاءاللہ اسلام کو کوئی بھی طاقت دبانے والی نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اسلام تخت پہ آنا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار کے ساتھ تو مخلص ہے، انسان اپنے زندگی کے معاملات کے ساتھ تو مخلص ہے، لیکن اسلام کے ساتھ نہیں جی علامہ صاحب یہ بات نہیں کرنی، اسلام جو ہے نا بس روزہ اور نماز کی حد تک، پر اسلام مسجد کی حد تک، بس اس سے زیادہ بات نہیں کرنی، اسلام اتنا ہی ہے۔ لیکن حضرت معاذ اور معوذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم گھر میں پہنچے تو ہماری ماں رو رہی تھی اور فرما رہی تھی بیٹا کاش کہ آج آپ کا والد زندہ ہوتا تو میں اسے اسلام کے لیے جہاد پہ بھیجتی، اگر میرا بھائی زندہ ہوتا تو میں اسے جہاد کے لیے بھیجتی۔ یا رسول اللہ اگر ہم بھی اسی طرح واپس لوٹ گئے تو ہماری ماں بڑی رنجیدہ ہوگی۔ ایسی مائیں تھیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے بیٹوں کے جناب قربانیاں پیش کیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسا نہ کریں، تو حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا حضرت معاذ جو بڑے تھے کہا کہ آپ جہاد پہ چلیں، معوذ آپ جو کہ چھوٹے ہیں آپ واپس چلے جائیں، اپنی ماں کی خدمت کریں، آپ کو جہاد کا ثواب مل جائے گا، آپ کو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت معوذ پریشان ہو گئے، اب بڑے بھائی کو اجازت مل گئی ہے، اب میرا کیا ہوگا؟
حضرت معوذ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں طاقت میں لڑائی کرنے میں حضرت معاذ سے زیادہ طاقتور ہوں. یا رسول اللہ اگر یقین نہیں آتا تو کشتی کروا لیں, کشتی کر لیتے ہیں, جو جیت جائے گا وہ جنگ میں چلا جائے گا, جہاد میں چلا جائے گا. قربان جائیں حضور علیہ السلام مسکرائے, والضحیٰ کے چہرے والے آپ مسکرائے. حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ دونوں کی کشتی کرواتے ہیں. قربان جاؤں یار, کس بات پہ کشتی ہو رہی ہے؟ جہاد کے لیے کشتی ہو رہی ہے, ہاں جی, کہ جہاد پہ جانا ہے. اور پتہ بھی ہے کہ جہاد میں جناب ساز و سامان ان کا کتنا ہے, ان کا لشکر کتنا ہے, ہمارا کتنا ہے, ہمارے پاس ساز و سامان کتنا ہے. لیکن علامہ نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لیکن بات تو یہ ہے نا قبلہ, آج مال غنیمت اور کشور کشائی آگے ہو گئی, اور یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن یہ بات ہی بھول گئی. علامہ ویسے نہیں تڑپے, ان کی روح ویسے نہیں تڑپی قبلہ, ان کو پتا تھا کیسے ہونا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن کو انہوں نے بھول جانا ہے, اور نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. علامہ کہتے ہیں جس نے میں نے نفی کی ہے آج امت اسی کے پیچھے کھڑی ہے, اسی مال کے پیچھے لگی ہے. لیکن حضرت معاذ اور معوذ دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی, کشتی شروع ہو گئی. حضرت معوذ اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہتے ہیں سنیے جی, آپ کا مجاہدین میں شمار ہو چکا ہے, آپ شامل ہو چکے ہیں, آپ برائے کرم مہربانی فرمائیں آپ مجھ سے کشتی ہار جائیں تاکہ میرا بھی مجاہدین میں شمار ہو جائے. پھر بڑے بھائی تو بڑے بھائی ہیں جی, تو بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے جی. تو بڑے بھائی نے کشتی ہار دی, تو دونوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ دونوں جہاد کے لیے تیار ہو گئے. ننھے مجاہد یہ تھے ہمارے اسلاف جنہوں نے اسلام کے لیے نہ عمر دیکھی نہ جناب اور کوئی شے دیکھی. اور حضرت میں جب یہ بدر کا دن آیا تو میں نے ایک بات لکھی تھی علامہ اقبال کی زبانی. میں نے کہا تھا, علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سینہ اول, تلوار پہلے ہے, نیزہ پہلے ہے, شمشیر و سینہ اول, طاؤس و رباب آخر. اور میں نے یہ بات لکھی تھی, میں نے کہا 17 رمضان المبارک میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے, لمبی چوڑی بات نہیں ہے, صرف اہل بدر کا یہ آپ کے لیے میسج علامہ اقبال کی زبانی, تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. ہاں جی, کسی بھی جگہ انشاءاللہ مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا جب آپ نے شمشیر و سینہ کو پہلے رکھنا ہے. انشاءاللہ پھر اسلام کا بھی دفاع ہوگا, پھر انشاءاللہ امت مسلمہ کا بھی دفاع ہوگا. لیکن شمشیر و سینہ کو پہلے رکھنا ہے, جہاد کو پہلے رکھنا ہے. ہاں ایسے نہیں ہے کہ جہاد کی آیتیں آپ نصاب سے نکال دیں. یار اتنا ظلم کائنات میں کہیں ہوتا ہے, کوئی امت کرتی ہے اتنا ظلم کہ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا, جس نبی پر وہ عظیم لاریب کتاب نازل ہوئی, اس کے اندر جہاد کی جناب آیہ مقدسہ موجود ہیں, آپ نے ان پر عمل کرنے کے بجائے یار اتنا بڑا ظلم کیا کہ آپ نے ان کو جناب نصاب سے نکال کے دور کر دیا, اور آپ کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں, اور جب پوچھے اس کے خلاف جناب آپ ایکشن لے لیتے ہیں. یہ تو بات بری ہے نا. ہاں جی, کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا, جنہوں نے بستی کو اجاڑ ڈالا کبھی تو ان کا حساب ہوگا. ہاں جی, ہاں ہمارے خلاف یار 1000 باتیں کریں, لاکھ باتیں کریں, لیکن اتنا ظلم تو نہ کریں یار, اتنا ظلم تو نہ کریں. یہ ہمارے ہاتھ ہیں, ہم علماء کے جوتے اٹھانے والے لوگ ہیں. جتنے بھی سامعین و ناظرین جہاں کہیں بھی ہماری آواز سنتے ہیں, یار کم از کم اتنا تو برائے کرم ان سے عرض کیا کریں نا کہ قبلہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن قرآن و حدیث کا لحاظ رکھا کریں. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا لحاظ رکھا کریں. تو حضرت معاذ اور معوذ دونوں جنگ میں چلے گئے, اور سب سے بڑا سردار, سب سے بڑا بدماش یہاں قبلہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بڑی عبرتناک بات ہے, جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں جی ہمارے خلاف نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا, ہم ہی ہیں دنیا میں, جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں. سب سے بڑا بدماش تھا وہ جناب کفار کا,
اور اسی نے سب کو ابھارا تھا کہ نہیں جی ہم نے مسلمان کو نیست و نابود کرنا ہے، مسلمان مدینے میں جناب طاقت پکڑ رہے ہیں اور ہم نے ان کو نیست و نابود کرنا ہے۔ جب بدر میں آیا تو حضرت معاذ اور معوذ نے پوچھا جی کون ہے؟ ابو جہل، بتایا گیا فلاں ابو جہل ہے۔ آپ وہاں پہ پہنچے اور پھر اسلام ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، جو بندہ اسلام کے خلاف چلتا ہے، ہاں آپ علماء کے خلاف جتنی مرضی باتیں کریں، لیکن جب علماء کے خلاف آپ بات کریں گے تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ آپ علماء کے خلاف نہیں ہیں، آپ اسلام کے خلاف ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ اسلام کے خلاف آپ کو پتہ ہے جب آپ اسلام کے خلاف بولیں گے تو پھر تو آپ کو جناب آپ کی خیر نہیں ہے، اس لیے آپ اسلام کے خلاف کھل کے بول نہیں سکتے۔ اس لیے جو علماء اسلام کا درد رکھنے والے ہوتے ہیں، حق کو سچ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں، پھر یہ بات سب سے بڑا سردار، آج کی یہ نشستیں، آج کی یہ سیٹیں، یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ سب سے بڑا سردار تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا بدماش سمجھتا تھا۔ یقین جانیں آخر میں جس صحابی نے اس کا گلا کاٹا نا، ابو جہل کا، اس نے کہا میرا گلا نیچے سے کاٹنا ہے۔ اتنا وہ بدبخت تھا اور اتنا اس کے اندر غرور تھا، اس نے کہا میرا گلا نیچے سے کاٹنا ہے کہ جب جناب وہ گردنیں لگی ہوں نا کفار کی تو میری گردن سب سے بڑی نظر آئے تاکہ پتہ چلے میں سردار تھا۔ اتنا بدبخت آدمی تھا وہ، لیکن اسلام نے بدر میں 2 بچوں سے مروا دیا اور اسلام نے بتایا کہ انشاءاللہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے قبلہ بدر میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں جی، میں نے یہ آیہ مقدسہ تلاوت کیا، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے قبلہ جو میرے مطلب کی بات ہے میں نے اس کو رکھ لیا، جو حضرت صاحب کے مطلب کی بات ہے انہوں نے رکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ ایسے نہیں ہے، اسلام میں جہاد کی بات ہے تو پھر جہاد کی بات کرنی چاہیے۔ اسلام میں اگر ناموس رسالت کی بات ہے تو ناموس رسالت کی بات کرنی چاہیے۔ اسلام میں اگر ختم نبوت کی بات ہے تو پھر ختم نبوت کی بات کرنی چاہیے۔ میں کل ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک صاحب فرما رہے تھے، میں نام نہیں لیتا، مناسب ہی نہیں سمجھتا اس ببرکت محفل میں نام لوں۔ انہوں نے کہا جی اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے، اسلام تو امن سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار 1400 سال تاریخ اس نے مسخ کر دی، آپ نے پھر بھی اسی کے نعرے لگائے یار، اور پھر کہتے ہیں ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ یار وہ کون سی عاشقی ہے یار، اس عاشقی کا ہمیں بھی کوئی جناب ترجمہ و تفسیر کر کے بتاؤ۔ ایک بندہ ہم مسلمانوں کی 1400 سال تاریخ کو مسخ کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں یار وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یار خدا کا خوف کرو یار، ان ہاتھوں کو دیکھو، ان ہاتھوں کو دیکھو، خدا کا خوف کرو۔ ایسے بندے کو آپ جناب لا کے کہاں کھڑا کرتے ہیں جو جناب کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے، اسلام امن سے بھی پھیلا ہے۔ ہاں اگر اسلام، مجھے بتائیں اگر اسلام تلوار سے نہ پھیلا ہوتا تو حضور بدر میں کیوں جاتے، حضور احد میں کیوں جاتے؟ تلوار لے کر گئے نا، تو پھر بدر میں حضور علیہ السلام ساری رات قبلہ روتے رہے کہ یا اللہ آج مسلمانوں کو فتح دینا، ساری رات حضور روتے رہے۔ یار بتاؤ کبھی دل پہ ہاتھ رکھے سوچو یار ہم بھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں اتنے روئیں یار کہ یا اللہ اسلام کو فتح دے، ہم بھی کبھی اسلام کا اتنا درد لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم گناہگار ہیں یار، یا اللہ ہم کمزور ہیں، لیکن یا اللہ تو اسلام کو فتح دے دے۔ ایک بندہ بھی ہم میں سے قبلہ کوئی ایسا یہ نہیں کہہ سکتا چند لوگوں کے جس نے جناب اتنی آہذاری کی ہو۔ حضور ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ حضور عرض کی یا اللہ آج اسلام کو فتح دینا۔ پھر حضور تو حضور ہیں، جب حضور کے ہاتھ اٹھ جائیں تو پھر بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم و شان فتح عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نص سے یہ بات بتا دی کہ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ پھر ایک بات یہ ہوئی سب سے بڑی، جب فتح ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا، چونکہ حضور کا طریقہ تھا آپ 3 دن میدان جہاد میں کھڑے رہتے تھے کہ اگر کسی میں دم خم ہے تو آج ہم یہیں پہ موجود ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیں خوشخبری دینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضور بدر کے لیے تشریف لے کر آ رہے تھے آپ کی صاحبزادی، وہ تو صاحبزادی تھی نا قبلہ، ہم تو اگر ہماری ماں بہن بیٹی اگر بیمار ہو جائے قبلہ ہم تو فرض نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں نا اگر اسپتال میں لے جانا پڑے۔
کوئی بڑا مسئلہ آ جائے تو ہم تو فرض نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کی طرف چلے تو آپ کی بیٹی بیمار تھی اور سیدنا عثمان بن عفان کو آپ نے وہاں پہ چھوڑا تھا ان کی تیمارداری کے لیے. جب صحابی جناب بدر کی فتح کا جھنڈا لے کر گئے، خوشخبری سنانے کے لیے گئے، جب دیکھا تو جنت البقیع میں لوگ جمع تھے. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ ہے. تو جب میں نے جا کے پتہ کیا تو انہی کی نماز جنازہ دفن ہو رہی تھی. بتائیں یار، حضور نے اپنی بیٹی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، حضور نے اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اپنی صاحبزادی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور حضور اسلام کے لیے بدر میں تشریف لے آئے. بتائیں ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ یہ ہمارا سوال ہے، مجھ سمیت میرا اپنے ساتھ بھی یہ سوال ہے کہ یار میں نے اسلام کے لیے کبھی ایک سوئی کی چبھن بھی برداشت کی ہے؟ مجھے اسلام نے لا کے کہاں کھڑا کیا اور میں نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ جہاں پہ کوئی سخت بات آئے وہاں پہ ہم کمزوری دکھائیں، نہیں نہیں جی ہماری جناب دستار کا مسئلہ ہے، ہماری ذات کا مسئلہ ہے، ہماری رشتہ داریوں کا مسئلہ ہے. پھر بتائیں نا ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، کتنیاں قربانیاں پیش کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکی بیٹی کا نہ جنازہ پڑا، لیکن بدر میں اسلام کا جھنڈا لے کر پہنچے، اور وہ ایسی تاریخی فتح تھی کہ الحمدللہ اس کے بعد کبھی بھی عالم کفر نے جناب اسلام کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا. اس کے بعد اسلام نے جناب اپنی فتح کا جب پوری دنیا میں اعلان ہوا کہ الحمدللہ اسلام کو فتح ہوئی ہے، اسلام اپنی پاور کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے گا، تو اس وقت جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. اس کے بعد احد کا واقعہ پیش آیا، اور ایسا دردناک واقعہ، ایسی دردناک قربانیاں قبلہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی دردناک قربانیاں پیش کی گئیں. لیکن ایک دو قربانیاں صرف اگر میں بیان کر دوں نا قبلہ، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ قبلہ آپ کی شہادت ہوئی غزوہ احد میں. غزوہ احد میں شہادت ہوئی، اور ایسی شہادت نہیں ہوئی، آپ کا جگر بھی نکالا گیا، جگر کو چبایا بھی گیا. قبلہ بتائیں صحابہ کے آنکھ نکالی گئی، آپ کا ناک کاٹے گئے، اونٹ کاٹے گئے، جناب کان کاٹے گئے، آپ کے جسم کے جناب ہر چیز کو جناب کیما کیا گیا. لیکن آپ نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا. کیوں؟ کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. ان کا مقصد شہادت تھا قبلہ، ان کا مقصد نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی نہیں تھا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. سیدنا امیر حمزہ نے وہاں پہ قربانی پیش کی، اور حضور کے سگے چاچا ہیں قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اپنی آخری وقت تک جب بھی سیدنا امیر حمزہ کا تذکرہ فرماتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور انہوں نے احد کے مقام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اسلام کے لیے. اس کے بعد حضرت انس بن نضر، آپ کو پتہ ہے ان کے جسم کا قیمہ ہوا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، مدارج النبوت میں آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کے جسم کا قیمہ ہو گیا تھا، آپ کی ناش مبارک پہچانی نہیں جا رہی تھی، اور آپ کے ہمشیرہ نے آپ کے ان انگلیوں کے پوروں سے آپ کے ناش کو پہچانا. اتنی بڑی قربانیاں صحابہ نے پیش کی، اور ہم نے بلا دی، ہم نے وہ جناب میراث جو اپنے اسلاف سے پائی تھی، بلا دی ہم نے وہ میراث جو اپنے اسلاف سے پائی تھی، اور سریا سے زمین پر ہم کو آسمان دے مارا. آج پوری دنیا میں قبلہ کیوں مسلمان لٹ رہے ہیں؟ بتائیں مجھے. یہ رمضان المبارک میں فلسطین میں مسلمان بچیوں کے ساتھ، مسلمان بہن بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کم ہے؟ کون ہے قبلہ ان کا درد کا مداوع کرنے والا؟ کس کے آگے یار ہم جا کے ہاتھ جوڑیں؟ یار خدارا اٹھو یار، کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہیں یار، فلسطین کی بچیاں لٹ رہی ہیں، کس نے اٹھنا ہے یار؟ اگر آپ نے خود، جو آپ اپنے آپ کو مسلم لیڈر کہتے ہو، آپ نے خود ہی جہاد کی آیتیں نصاب سے نکالی ہیں، بتائیں پھر کس سے جا کے ہم اپنے درد کا مداوع پیش کریں؟
کس کے سامنے جا کے روئیں یار فلاں جگہ پہ مسلمان بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، فلاں جگہ پہ اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ بتائیں قرآن جلایا جا رہا ہے، ایک بندے کے منہ سے بھی قبلہ کوئی بات نہیں نکلی کہ بتائیں قرآن کو کیوں جلایا جا رہا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں، ان کو پتہ ہے، وہ ہمیں آزماتے ہیں، ان کو پتہ ہے کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، اور دعوے عشق کے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا صحابہ نے عشق کے دعوے نہیں کیے، لیکن صحابہ نے حضور کے سامنے اپنی جانوں کے نذرانے ضرور پیش کیے ہیں، صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے ضرور پیش کیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر، حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسے، اور آخری جو اس احد میں آخری بات وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یہاں اس اسلام کے لیے یہاں اپنے جناب چہرے مبارک پہ پتھر کھائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں۔ بتائیں جب کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے سوال کر دیا، بتائیں ہم نے تو اس اسلام کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کروائے، اپنا جناب جسم لہو لہان ہوا، آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ جب قبر میں ہم سے پہلے سوال تو یہ تین ہونے ہیں نا کہ بتائیں آپ کا رب کون ہے، آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، اور جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے کیا کیا؟ تو کون سا جواب لے کر ہم حاضر ہوں گے؟ اور ہمارے ہوتے ہوئے کبھی قرآن جلایا جا رہا ہے، کبھی جناب اسلام کے خلاف کبھی کون سی سازش ہو رہی ہے، کبھی کیسی سازش ہو رہی ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ باتیں اب سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، یہ تیروں تلواروں نیزوں۔ مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں آپ رضوی حضرات جو ہے نا ہمیشہ تیروں اور تلواروں نیزوں کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا قبلہ بات آپ کی بالکل درست ہے، ہم یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ایک شاعر ہے، اس نے کہا کہ ہم نے مالی کی مشقت کا برم رکھنا تھا، ہم نے مالی کی مشقت کا برم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی نہ مہکا وہاں کاش ہم مہک جائیں، کہ کاش وہاں مہک جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم مہکیں، ویسے شعر یہ ہے کہ مہکیں، لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ کاش ہم مہک جائیں۔ کیوں؟ قبلہ کہ ہماری تاریخ یہی ہے، لیکن علامہ اقبال پھر یہاں پہ بھی تڑپا، نہیں قبلہ اب یہ تاریخیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اب ممی ڈیڈی چلتا ہے، اب مسٹر چپس چلتا ہے، اب یہ باتیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ علامہ اقبال کہتا ہے آپ نے یہ نئے دور میں آ کے پرانی باتیں شروع کر دی ہیں، آپ نے نئے دور میں آ کے پرانی باتیں شروع کی ہیں، یہ باتیں اب سننے والا کوئی نہیں ہے، سنے گا کون اقبال ان کو کہ یہ انجمن ہی بدل گئی۔ علامہ اقبال کہتا ہے وہ پرانا مسلمانی کا طرز و طریقہ، وہ باتیں، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، سنے گا کون اقبال ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی، کہ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ اور آخری غزوہ خندق جب پیش آیا، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کتنا ساز و سامان، ہر چیز موجود، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس ایک کھجور کھانے کے لیے بھی موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے بھی اسلام کے لیے خندق کھودی، اسلام کے لیے خندق کھودی۔ اور ایک مرتبہ ایک مقام پر ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ حضرت سلمان فارسی اور آپ کے ساتھی جہاں سے خندق کھود رہے تھے وہاں سے پتھر آ گیا، سخت پتھر۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ سخت پتھر ہے، ہٹ ہی نہیں رہا، وہ جناب وہ اس کی جگہ جو خالی نہیں ہو رہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر گئے اور وہاں پہ وہ جناب وہ اوزار اٹھائے، اور حضور نے خود جا کے وہاں پہ خندق کی وہ جناب وہ پتھر وہ توڑ دیا۔ لیکن ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس لیے علامہ اقبال نے آخری بات یہ کی تھی کہ ان شعروں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ مسلمانوں کو سکھاتی نہیں غلامی کے آداب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔
اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ